لنکا صلوات. میری طرف سے آپ سب کو 15 رمضان کی شب مبارک. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صاحب اس روز کے اور اس شب کے جو ساتھ ہیں جن کی ولادت ہے ان کو سمجھنے اور ان کی تقدیر کرنے کی اور ان کی بتائی ہوئی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مجھ سے جو بات انہوں نے کی میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ میں سوال بھی کر رہا ہوں. آپ لوگ آگے بیٹھے رہے بچے لوگ تو یہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا لیکن ایک طرفہ باتیں نہیں ہوں گی کہ میں کر رہا ہوں اور آپ کو میں بلکہ آپ کو پوچھوں گا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے خیال میں اللہ میاں نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجے نہ بھیجنے کی وجہ تو ہوگی. ارے چلو ہم کو تو بھیج دیا امام حسن کو کیوں بھیجا امام حسن کو نہ بھیجنا تکلیف کیوں اٹھائی نا انہوں نے بھائی اللہ بندہ امام حسن سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا امام حسن سے محبت کرتا ہے تو پھر اس نے دنیا میں تکلیفوں سے بھری زندگی گزارنے کے لیے انہیں کیوں بھیجی. جو سمجھ میں بولے کوئی بات صحیح کر. اچھا ہدایت کس بات سے ان کے اپنے خطبوں سے اپنے لفظوں سے یا کچھ اور بھی یہ سب سکھایا زبان سے بھی سکھایا کر کے بھی دکھایا کچھ کر کے بھی دکھایا. بھائی امام حسن اور امام حسین کے کسی ایک کو بھیجنے کا دو کی ضرورت نہیں پڑتی. امام حسین نے تو اپنا سر کٹا کے دکھایا اور امام حسن نے یہ میں اس لیے کیا بیٹا کہ ابھی جلدی سمجھو گے نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. حضرت علی کا ذکر کیا آپ کو علی کے ماننے والے حضرت علی کا ذکر پڑھے لے کے بڑا آگے ہوتا. ایک زمانے میں بڑا چلا ہوا تھا کہ تشہد اللہ علی اللہ ضرور پڑھنا چاہیے اس کے بغیر تشہد مکمل نہیں. میرے پاس جو آئے انہوں نے کہا کہ آپ تشہد میں اشہد علی اللہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے ایگریسو میں نے کہا میں تو سجدے میں بھی پڑھتا ہوں. یہ تو ہم سے بھی کچھ چار مطلب آ گئی ہم تو صرف تشہد پہ اتفاق میں بیٹھے تھے کہ سجدے میں بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار ہم جو ہے وہ ان کے ماننے والے اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہماری سانسوں میں سجدہ کرتے ہوئے جو سانس نکلتی ہے اس میں اشہد اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے تشہد پڑھتے ہوئے جو سانس نکلتی ہے اس میں نکلتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے پڑھتے تو ہم اسی طرح سے جس طرح انہوں نے ہمیں سکھایا ہے لیکن ہماری سانسوں سے نکل رہا. اس کی مثال میں آپ کو دوں اس کی ایک اور مثال جو قرآن سے دیتا ہوں اور یہ بڑی مسلمانوں میں تفرقے بازی کی وجہ بنی. جو لوگ قرآن کو کیا کہا تھا حدیث سب نے انہیں آپ کو دے میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلے بیٹھ اچھا اگر آپ نے صرف قرآن دیا تو 50% آپ نے لے لیا نا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن کے اہل بیت سے ہٹ کے سمجھ نہیں آتا. یہ 50% بھی پورا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں عادت ہم نے لے لیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھٹکتے ہیں. اب لوگ بھٹکنے کی بات سے قرآن میں ایک جیسے آیت نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی بڑی برائی ہے. میں جب تم لوگ کی عمر کا تھا تو میرے نانا بہت بڑے عالم تھے انہوں نے یہاں پہ
بڑی تجاری مدد کہنا چاہتے ہیں اور ایمہ کو بلانا چاہتے ہیں. تو میں نے انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا کہ یار بات سنو اس میں یہ تو ایمہ کا ضروری نہیں یہ تو سب کے لیے جس کو مدد نہیں پکارے. تو تمہارے ڈیڈی کے پاس ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے ان کے پاس بیماری میں لوگ مدد مانگنے آتے ہیں یہ سارے مشکل ہمارے چچا کے پاس وکالت کے پرابلمس میں آتے ہیں تو سارے مشکل اللہ کو تو نہیں پکارے نا ڈاکٹر علی محمد کو پکارے کہ میرے بیٹے کو الٹیا اور یہ مدد کرے ہماری تو اللہ سے مدد تو بھائی صرف کیوں کرنا. انہوں نے بتایا ابھی دیکھیں اس بات کو اور سنو بچوں انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو اللہ کو چھوڑ کر تو جب اگر فرسٹ تو مجھے بتانا کہہ رہے کہ جب مجھے اگر الٹیاں ہوتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے اور میں تمہارے والد صاحب سے کہوں کہ ڈاکٹر علی محمد مجھے میرا علاج کرنے کی مدد کریں تو میرے اندر یہ بسا ہوا ہے اگرچہ میں منہ سے نہیں کہہ رہا مگر میری سوچ بھی شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور قدرت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ میری مدد کریں. میں اللہ کو چھوڑ کے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے بغیر آپ کو کوئی طاقت ہے اس سے میری مدد کریں. اللہ کے بغیر تو قدرت جو ہے وہ رسول کو اور رسولوں کو اور اہل بیت کو بھی نہیں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا اور اسی کی مدد سے وہ جو ہے وہ بھی دیکھیں نا یہ آپ کا آئے یعنی اللہ نے ارادہ کیا کس نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو ہر برائی سے دور رکھے اور اس طرح پاکیزہ رکھیں کہ جو پاکیزہ رکھنے رہا تھا اہل بیت کی جو پاکیزگی ہے وہ کہاں سے ہے اللہ کو چھوڑ کے کیا اللہ نے ارادہ کیا کہ مولانا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے آپ کو جو مقام دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری مدد فرمائی. اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے. تو اسی طرح سے شد اللہ ہماری دعائی اچھا ہم کہیں نہیں چاہے تو ہم کہیں نہیں. اچھا کمپیوٹر اگر آپ لوگوں نے پڑھا اسکول میں پڑھاتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ یعنی وہ نہ بھی کرو تو ہو جاتا ہے. جب انسان کی فطرت میں کوئی چیز اترتی ہے تو اس طرح سے اترتی ہے کہ آپ بول تو نہیں رہے مگر دماغ میں دل و دماغ میں وہ چھائی رہے. تو جو سچا مسلمان سچا مومن ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں جتنی بھی طاقتیں ہیں جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور ہم جب بھی کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنے کے لیے مانگیں اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانگیں. تو گویا یہ ہوا کہ میں اگر فرض کریں کہ یہ میرے ڈیفالٹ ہے میری سانس دے رہا ہوں تو میرے اس میں سوال مجھ سے الگ نہیں کی اس میں ہی اصل میں کوئی نہیں آ رہا اب میں مجھ سے نہیں بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوئی کہ وہ ہے نہیں میرے اندر میرے دل و دماغ میرے ذہن میں میرے شعور میں میرے لاشعور میں تو یہ بسا ہوا. تو اب واپس اس پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو بھی بھیجا. یار آپ نے کتنی بار تلوار اٹھا کے چلائی یا کتنی بار آپ کا جو ہے وہ اس طرح ہوا اس کی کم نہیں کر رہا لیکن نہیں. اچھا ایک بات بتائیے صرف بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن جو تھے نعوذ باللہ معاف کریں کمزور لیکن حضرت امام حسین بڑے باتوں کا خیال ہے ہی میرے سامنے ہی بات. میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین ان کے بڑا دشمن کون ہے؟ کس سے جنگ ہوئی کون سا؟ اب یہ مجھے بتاؤ کہ جو معاہدہ کیا گیا اس کو لکھا تھا کہ مطلب
خلیفہ کے بعد خلیفۃ الوقت کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ امام حسین کو ملی. تو اپنا جانشین بنانے کے لیے اس نے کس بات کا انتظار کیا؟ تب اعلان کیا کہ میرا جانشین جو ہے وہ یزید ہے. امام حسن شہید، لیکن اس کو تو فکر تھی کہ میں یہ رستے سے ہٹے تو میں یہ اعلان دوں. اور آپ اس کو بزرگ سمجھ رہے ہیں. جب تک امام حسن دنیا میں موجود تھے اس کی ہمت تھی کہ وہ اعلان کرے امام حسین کو ہٹا کے وہ ہے امام حسن. یہ چیزیں جو ہے نا یہ شخصیت کا حصہ ہیں. عموماً انہوں نے قائم کیا مسلمانوں میں کبھی بھی دیکھا. حضرت علی نے جب رسول اللہ کی دنیا سے گئے تو ایک صاحب علی اٹھاتا ہے ان کا تلوار اٹھائے تو مدینے کی گلیوں کو سپاہیوں کو بھرو مجھے مسلمانوں میں ایک فساد پھیلانے کا باعث ان میں چلانا چاہتا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی فساد بند کی جڑ نہ بنے. نہ امام حضرت علی بنے، نہ امام حسن بنے، نہ امام حسین بنے. امام حسین نے بھی پوری یہ طرح ہوگا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. یہاں تک کہ جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کا وقت آیا کافتے میں آئے نا انہوں نے کہا خیمے ہٹائے تو ان کے ساتھ ہزار بھائی امام حسین سر کہتے ہیں یہ لگ بھگ بات ہے آسمان. تو ان میں ایک تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ایک تھوڑے لوگ ہم لوگ زیادہ بہادر ہیں، ابھی تو قابو پا لیں، آپ ہمیں اجازت. تو امام حسین نے ایک جملہ کہا اسلام میں سب سے زیادہ بڑی تہمت کیا لگتی ہے کہ تلوار سے پہلے سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں تلوار سے پہلے تلوار زیادہ ہے. لیکن اس کا جواب تبدیل نہیں. امام حسین نے کہا سے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ تلوار اٹھانے میں پہل کرے وہ ہمیں سے نہیں. مجھ سے بھی جب ایک دفعہ کسی نے بات کی کہ تلوار سے پھیلا ہے میں نے اس کی واقعہ سنا ہے. میں نے کہا ایسے وقت میں جب آپ کو خیمے درے نہ لگے جبرن آپ کو ہٹا کے خیموں کو دور کیا جا رہا ہو تاکہ آپ کو پانی بند کیا جا سکے، اس وقت بھی جو آدمی مسلح مظاہرہ نہ کرے اس پہ آپ الزام لگا رہے ہو کہ تلوار سے پھیلایا. امام حسین کے سامنے تو سب سے بڑی